حامدا و مصلیا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کا ہمارا عنوان درود پاک کی فضیلت سے متعلق ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثمر یہ ملتا ہے، بندہ پڑھتا حضور پر ہے، مقدر بندے کے ثمر جاتے ہیں۔ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب درود پڑھتا ہے تو حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوتا ہے، مولا میرے محبوب پر اپنی رحمت کاملہ کا نزول فرما۔ جب بندہ حضور کے لیے یہ دعا کرے کہ ان پر اپنی رحمت کاملہ کا نزول فرما، تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علیہ، جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا واحدتاً، ایک مرتبہ، صلی اللہ علیہ عشراً، اللہ اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ دیکھیں، بندہ ایک بار حضور پر درود پڑھتا ہے، بندے پر میرے رب کی 10 رحمتیں برستی ہیں۔ تو گویا یہ اتنی خوبصورت عبادت یا اتنی خوبصورت کیفیت ہے جس کیفیت سے بندہ گزرتا ہوا اپنے اوپر رب کی رحمتوں کا متقاضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بندے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے مختلف انداز ہیں، کسی نے کس انداز میں پڑھا، کسی نے کس انداز میں پڑھا۔ حقیقت میں درود اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی طلب ہے، جو حضور کی بارگاہ کے اندر دعا کرنی ہے کہ مولا محبوب پر اپنی رحمت کا نزول فرما، اپنی رحمت کاملہ نازل فرما۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو وہ بندہ جو کر رہا ہوتا ہے اس پہ رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کے محبوب کے قریب ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا وہی قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ گویا جس بندے کا یہ دل چاہتا ہو، کہ وہ اللہ کے محبوب کے قریب تر ہوتا چلا جائے، اسے چاہیے محبوب پر کثرت سے درود پڑھتا رہے۔ بلکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ گویا حضور کی ذات اقدس پر درود پڑھنا بندے کے لیے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ بندہ جنت کا راہی بن جاتا ہے جب حضور پر درود پڑھتا ہے۔ اور جب دعا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مانگنی ہو تو پھر انداز کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے کہ اے مولا، تجھ پر یہ میں عرض گزار ہوں کہ تو اپنی رحمت تو اپنے محبوب پہ فرما اور ان کے صدقے میری ان حاجات کو پورا فرما۔ جب بندہ حضور کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ بندے کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا، بندہ دعا مانگتا چلا جاتا ہے اور بندے کی دعائیں قبول ہوتی جاتی ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ جب تک درود نہ پڑھا جائے بندے کی دعائیں معلق رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں، انہیں قبولیت کا درجہ نصیب نہیں ہوتا۔ قبولیت کا درجہ اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب بندہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ تو یہ اپنی زندگی کا مزاج اپنانا ہوگا ہم نے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں فرشتے بھی ہمہ وقت حضور پر درود و سلام کی کیفیات کو اپناتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ہر چند کے اللہ کے درود کا معنی و مفہوم یہاں پہ اور ہوگا، فرشتوں کی انداز اور ہوں گے، اور امت مسلمہ اور تمام انسانیت کو جو حکم ہے اس کا انداز مختلف ہوگا، انداز مختلف ہوں گے، لیکن رحمتیں اللہ کے حکم سے کل انسانیت پر چھم چھم برسیں گی۔ گویا جب بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے بندے پہ رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو
کہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے، وہ حضور پر کثرت سے درود پڑا کرے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا بخیل کوئی شخص نہیں، کنجوس کوئی شخص نہیں، جس کے سامنے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی ذکر کیا ہو اور وہ بندہ خاموش بیٹھا رہے اور حضور پر درود نہ پڑھ کے، بلکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور مسجد میں تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین، دوسری پہ رکھا آمین، تیسری پہ رکھا آمین کہا گیا، 3 دعائیں تھیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج خلاف معمول عمل تھا، سمجھ نہیں آئی، تو حضور فرمانے لگے ابھی جبریل آئے تھے، اس نے 3 دعائیں کی تھی اور میں نے ان پہ آمین کہا۔ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ برباد ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ گویا جب بندے کے سامنے حضور کا نام نامی اس میں گرامی ذکر کیا جائے تو بندے کا حق بنتا ہے بندہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ جب بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے تو بندے کی زندگی میں حسن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص درود پاک کا ورد اپنی زبان پہ رکھتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو سنوار دیا کرتا ہے۔ درود پاک کی برکت اتنی ہے کہ پڑھنے والا کوئی ہے نسلوں پہ اس درود کی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ گویا جس بندے کی زبان حضور پر درود سے تر رہتی ہے اللہ اس کی نسلوں کو دین کے ساتھ وابستگیاں اختیار کروا دیتا ہے۔ وہ لوگ اپنی نسلوں کو سنوار جاتے ہیں جو لوگ حضور پر درود پاک کو اپنا ورد بنا لیتے ہیں۔ حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ بھی موجود ہوں گے، پوری امت ہوگی، دیگر امم بھی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کا میزان تلے گا۔ جب میزان تولا جائے گا تو اس تلنے والے میزان میں ایک شخص کا نیکیوں والا پلڑا بڑا ہلکا ہوگا اور بدیوں والا بڑھ جائے گا۔ اتنے میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنے ہاتھ سے ایک پرچی اس پلڑے میں رکھ دیں گے جس پلڑے میں اس کی نیکیاں بڑی ہلکی ہوں گی۔ جو ہی وہ پرچی رکھیں گے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ شخص حضور کو نہ پہچان رہا ہوگا، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے بندہ خدا تو کون ہے جس نے مجھ پہ اتنا کرم کیا، میرا ٹھکانہ تو جہنم بن رہا تھا، تو نے یہ پرچی رکھی ہے، اس پرچی کی بدولت میرے لیے جنت کے راستے کھل گئے، مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہو؟ تو میرے حضور فرمائیں گے میں وہی تیرا نبی ہوں جس پہ تو درود پڑھتا تھا، اور یہ جو پلڑے میں پرچی رکھی ہے یہ وہی پرچی ہے جو تو نے ایک بار خلوص سے مجھ محمد پہ درود پڑھا تھا، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا، آج تیرے نامہ اعمال میں رکھ دی ہے۔ پتہ چلا جب بندہ اس کیفیت سے گزرے کہ حضور پر اخلاص سے درود پڑھے، میرے حضور سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، بلکہ یوں ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ فلاں جگہ پر فلاں شخص نے جس کے باپ کا نام یہ، جس کی ماں کا نام یہ ہے، اس نے آپ پہ درود پڑھا ہے، میرے حضور کی بارگاہ میں اس بندے کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ پتہ چلا جو حضور پر درود پڑھتا ہے حضور اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، اس کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے حضور کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے گجرے ہمہ وقت پیش کرتے رہنا چاہیے، اور جو بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے ویسے ویسے ہی اپنے زبان کے اوراد میں سے اس ورد کو کثرت سے جاری فرمائے کہ وہ حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والا ہو۔ جب یہ مزاج بندہ اپناتا ہے تو بندے کی زندگی سمجھ جاتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ آپ کے متعلق ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے نکلے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا جس کو دیکھا وہ بھی کعبۃ اللہ کے طواف میں مصروف تھا، لیکن اس شخص کا مزاج کیا تھا؟ وہ کعبۃ اللہ کے طواف میں تو معاف تھا لیکن اس کی زبان پہ تلبیہ نہیں جاری تھا، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ وہ نہیں پڑھ رہا تھا،
وہ صرف اور صرف درود پاک پڑھ رہا تھا۔ 7 چکر اس نے آپ کے ساتھ کاٹے اور طواف کعبہ کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ تھاما اور تھام کے ایک طرف لے گئے، فرمانے لگے اے بندہ خدا، مجھے یہ تو بتا کہ تو یہ جو عمل کرتا رہا ہے، کیا تجھے پتہ نہیں کہ یہاں تلبیہ بھی پڑھا جاتا ہے، سارے معمولات ہیں، تو ان ساروں کو ترک کر کے فقط درود پڑھتا رہا، آخر وجہ تو مجھے بتا۔ وہ بڑی حیرت سے آپ کی جانب دیکھنے لگا، پوچھنے لگا کون ہو؟ آپ نے اپنا تعارف کروایا تو وہ کہنے لگا اگر تجھ جیسا عظیم کوئی شخص نہ ہوتا تو میں یہ راز کی بات کبھی بھی ذکر نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ پھر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں اور میرا باپ دونوں اس حج کے لیے آ رہے تھے، ہم پیدل حج کر رہے تھے، راستے میں ہم ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، قافلے والے بھی تھے، رات کو میرا باپ بیمار ہو گیا، میرے باپ کی بیماری اتنی بڑھ گئی، صبح قافلہ اٹھ کے چلنے لگا، میرے باپ نے کہا بیٹا مجھ سے نہیں چلا جائے گا، میں سفر نہیں کر سکتا، میں نے اپنے باپ کو وہیں پہ روک لیا، میں اور میرا باپ وہیں پہ رک گئے۔ اب شام کا وقت ہوا، میرے باپ کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی، یہاں تک کہ میرے باپ نے ایک ہچکی لی اور میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میرا باپ فوت ہو گیا۔ اور عجب کیفیت یہ، میں اکیلا تھا، کوئی سہارے کے لیے میرے موجود نہ تھا، کوئی مجھے سہارا دینے والا نہ تھا، میں وہاں باپ کی لاش کو لیے اب منتظر تھا، نہ تو کفن دفن کا اہتمام تھا، نہ ہی کوئی گرب و جوار میں انسان تھے، ایک چٹیل میدان کے اندر موجود تھے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو میرے لیے اذیت والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، میرے باپ کی رنگت بڑی خوبصورت تھی، لیکن یک لخت میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، یہاں تک کہ اتنا سیاہ ہو گیا کہ مجھ سے دیکھا نہ جا۔ میں بیٹا تھا، میرا نہیں من چاہ رہا تھا کہ میں اس کو دیکھ لوں، میں دور ہو کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں اندھیرا چھایا اور ایک آنے والا آیا جو بڑا خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھا، جس کے وجود پر نور کی بارش برس رہی تھی، وہ چلتا ہوا نظر آیا۔ رات کے اندھیرے میں جب میں نے اسے دیکھا تو میں حیران ہو گیا، اتنے میں وہ میرے بابا کے قریب آیا اور آ کے میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ جب اس نے ہاتھ پھیرا تو میں آگے بڑھا اور بڑھ کے میں اس کے قریب گیا اور جا کے میں نے اس سے سوال کیا اے بندہ خدا، تو اتنا حسین و جمیل حسن و جمال کا پیکر کون ہے اور کیوں آیا ہے اور کیسے آیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کہا مجھے نہیں پہچانتے، میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تمہارا نبی ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، یہ کرم بالائے کرم کس وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے، تیرا باپ میرے اوپر ایک قرض چھوڑ کے گیا تھا، میں اس قرض کو لوٹانے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے باپ کا آپ پر کیا قرض ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا بات یہ ہے، تیرے باپ نے ایک بار مجھ پر خلوص سے درود پڑھا تھا، ایک بار مجھ سے خلوص سے درود پڑھا تھا، آج تیرا باپ فوت ہو گیا اور تیرے باپ کا چہرہ اتنا سیاہ ہو گیا کہ تو بیٹا ہو کے دیکھ نہیں رہا تھا، تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھ محمد پر کوئی درود پڑے اور اس کا چہرہ قبر میں جائے اور اتنا سیاہ چلا جائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا، میں اس لیے آیا ہوں اس قرض کو اتارنے کے لیے۔ کہا اب اپنے باپ کا چہرہ دیکھو۔ کہتے میں نے آگے بڑھ کے اپنے باپ کا جب چہرہ دیکھا تو جو پہلے دیکھنے کے قابل نہیں تھا اب ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ میرے باپ کا چہرہ نورانی ہو گیا، یہاں تک کہ حضور جانے لگا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا رک جائیے۔ تو حضور فرمانے لگے بس قرض تھا وہ میں نے اتار دیا، اب میں جا رہا ہوں۔ کہا حضور تشریف لے گئے۔ کہا حضور کے جانے کے بعد میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ہر جانب ماحول معطر تھا، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ میں اب منتظر تھا کہ کوئی آئے، کوئی سہارا ملے، باپ کے لیے کفن دفن کا انتظام کروں، یہاں تک کہ صبح فجر کا وقت ہوا، ادھر سے قافلوں کے جانوروں کے چلنے کی آواز آئی اور اس آواز سے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی قافلہ ادھر آ رہا تھا۔ وہ قافلہ میرے قریب بڑھا اور آ کے کہنے لگا کہ اے بندہ خدا ہمیں یہ بتا کیا یہاں پر کوئی خوشبوؤں کا کنواں ہے؟ میں نے کہا یہاں تو ایسی کوئی کیفیت نہیں، بلکہ میں تو مسافر ہوں، میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم دور سے گزر رہے تھے، ہمیں ایسی خوشبو آئی، ہمارا من چاہا کہ جدھر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں اس طرف بڑھ جائیں۔ تو وہ آگے سے رو کے وہ بندہ کہنے لگا میں نے ان سے کہا
اصل میں یہاں خوشبوؤں کا کنواں نہیں ہے، بلکہ خوشبوئیں جن کے صدقے کائنات کو ملی ہیں رات کو وہ یہاں تشریف لائے تھے، اس وجہ سے یہ ماحول اتنا معطر اور خوشبو والا ہوا ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا، وہ میرے بھی ہاتھ چومنے لگے، میرے باپ کے پیشانی کو بھی بوسے دینے لگے، انہوں نے لباس دیا، کپڑا پہنایا، کفن دفن کا اہتمام کیا، باپ کی میت کو دفنایا، اور پھر میں وہاں سے چلا ہوں اور چل کے یہاں اب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اگر موت کے وقت بھی رسول اللہ کی ذات آ کے اس انداز میں کرم کر دیں تو اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، بس فرائض ادا کرو، اور جب بھی زبان کو تر رکھو تو مصطفیٰ پہ درود سے تر رکھو۔ جب بندہ یہ مزاج اپناتا ہے تو پھر میرے حضور بھی کرم کرتے ہیں۔ حضور لجپال ہیں، اور لجپال کبھی پریتوں کو توڑا نہیں کرتے۔ لجپال پریتوں نو توڑ دے نہیں، جندی باں پھڑ لینوں نو چھوڑ دے نہیں۔ جب بندہ حضور کے ساتھ وفاداری کرے تو پھر حضور بھی اپنے امتیوں پر اس طرح کرم فرمایا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں اعزاز کیا ہے، درود باپ نے پڑھا تھا، باپ کی میت پہ حضور تشریف لائے اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، لیکن مقدر بیٹے کے سمر گئے۔ مقدر کیسے سمر گئے؟ بیٹا شاید ساری زندگی عبادتیں کرتا رہتا تو حضور کے چہرے کا دیدار نصیب نہ ہو سکتا، لیکن باپ کے عمل کی وجہ سے اس کو حضور کا دیدار بھی نصیب ہو گیا، حضور سے کلام کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ تو جو حدیث مبارکہ اوپر میں نے پڑھی ہے کہ جب کوئی بندہ درود حضور پہ پڑھتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو بھی سنوار دیا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں باپ نے درود اخلاص سے پڑھا تھا، بیٹے کی نسل سنور گئی۔ تو اس لیے حضور پر کثرت سے درود پڑھنا میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنانا ہے۔ جب یہ عمل ہم کرنے لگ جائیں گے تو پھر یاد رکھنا زندگی سکھی ہو جائے گی، رزق میں برکتیں ہوں گی، بیماریوں سے شفائیں نصیب ہوں گی، اور ہمہ قسم کی پریشانیاں دور ہوں گی، رب کی رحمتیں چھم چھم برسنے لگیں گی۔ یہ مزاج ہم اپنی زندگی کا اپنا لیں تو پھر زندگیوں کے اندر سکون کی کیفیات پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنی زندگی میں جب بھی وقت نصیب ہو تو پھر حضور پر درود پڑھا کریں۔ جو بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے وہ بندہ اپنے مقدر سنبھال لیتا ہے، اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کے رزق میں برکتیں آتی ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ دیکھیں امام بوصیری علیہ رحمہ، امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ، جنہوں نے اپنی زندگی گزار دی لوگوں کے قصیدے لکھتے ہوئے، بادشاہوں کے قصیدے لکھتے ہوئے، لیکن افسوس جب بڑھاپے نے آن گھیرا تو فالج کا اٹیک ہو گیا، اور اب کسی بادشاہ نے آ کے حال نہ پوچھا، من ہی من میں سوچتے رہے دنیا کے شاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، آج اوکھے ویلے کوئی کام نہیں آ رہا۔ اسی وقت قلم دوات لی اور لکھنا شروع کیا، مصطفیٰ پہ درود بھیجنا شروع کیا، اور مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا قصیدہ لکھا۔ جب قصیدے کے 63 یا 64 یا 65 اشعار آپ نے اس وقت درج فرمائے، اور اب درج تو کر لیے لیکن فالج کی وجہ سے زبان پہ کلام صادر نہیں ہوتا تھا، اور اب کسی کو سنا نہیں سکتے تھے۔ پہلے تو بادشاہوں کے درباروں میں جا کے قصیدے پڑھتے تھے، اب من میں یہ بات آ گئی کہ پہلے تو شاہوں کے قصیدے لکھے تو ان کے درباروں میں جا کے سنائے، اب تو میں تو چل نہیں سکتا، میں مصطفیٰ کے دربار پہ جا کے کیسے قصیدہ سناؤں؟ اب پریشان ہو گیا کہ قصیدہ کیسے سناؤں، رو کے حضور کی بارگاہ میں دعا کی، یا رسول اللہ اب میں تو نہیں آ سکتا، آپ بھی کرم فرمائیے۔ رات سوئے، آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھل گئی، میرے اور آپ کے آقا تشریف لے آئے، میرے حضور تشریف لائے اور آ کے فرمانے لگے اے شرف الدین اٹھ کھڑا ہو، مجھے قصیدہ سنا۔ امام شرف الدین بوصیری عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اٹھنے سے قاصر ہوں، فالج زدہ ہوں۔ فرمایا بالکل تجھے فالج ہے، لیکن کہہ تجھے محمد رہا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو میرے اعضاء و جوارے تندرست و توانا تھے، میں نے کھڑے ہو کے جتنے اشعار لکھے تھے سارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سنائے، حضور نے سنے، اور جاتے ہوئے حضور نے اپنی ایک چادر مجھے عطا فرمائی، اور چادر عطا فرما کے فرمایا اے شرف الدین اس چادر کو لے لے۔ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی میں نے دیکھا وہ چادر میرے سرہانے اسی طرح موجود تھی جو رسول اللہ رات کو عطا فرما کے گئے تھے، وہ چادر اسی طرح، میں تندرست و توانا تھا، باہر نکلا، اور باہر نکل کے میں گلیوں میں جا رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے یہ تو فالج زدہ تھا، چلنے سے قاصر تھا،
آج گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا پھر جب میں آگے بڑھا تو آگے ایک مجذوب بیٹھتا تھا جو بولنے سے قاصر تھا، کبھی بولا ہی نہیں تھا، جس کی زبان پہ کبھی کلام ہی جاری نہیں ہوا تھا۔ وہ بول کے کہنے لگا، اے شرف الدین، رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دو۔ شرف الدین بصیری کہنے لگے، کون سا قصیدہ؟ کیسا رات والا قصیدہ؟ کہا اب بنو نا، اب گلیوں میں رسول اللہ کی عطا کردہ چادر لیے پھرتے ہو اور پھر کہتے ہو کون سا قصیدہ؟ کھڑے ہو جاؤ اور مجھے قصیدہ سناؤ۔ وہ شرف الدین بصیری فرمانے لگے، اے بندہ خدا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا تم نے دیکھا ہی نہیں، میں بھی رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو کے تیرا قصیدہ سن رہا تھا۔ جب بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے تو حضور اس طرح اپنے بندوں کو نوازا کرتے ہیں۔ آئیے ہم حضور سے محبتوں کے نعتوں کو اس انداز میں استوار کریں، خود بھی اپنی زبانوں کا ورد درود کریں، اپنے بچوں کو بھی بتلائیں، نسلوں کو بھی بتلائیں کہ اس سے زندگیاں سنورتی ہیں، نسلیں سنورتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔